بسم اللہ الرحمن الرحیم. لکھا ہوا ہے آپ کے وید میں لکھا ہوا ہے کہ اور ایک پیغمبر آنے والا ہے. آپ کی بھگوت گیتا میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 4 میں ورس نمبر 7 سے 8 میں یدا دھرمسیہ یعنی یگ یگ میں جب بھی پریشانی آئیں گی اس دھرتی پہ تو میں ایک روپ حاصل کروں گا. اوتار کی صحیح معنی آپ کو ملیں گا وید سے. اس میں پتا چلتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پیغمبر. آخری پیغمبر آخری اوتار کون ہے؟ کل کے اوتار. اگر آپ بھگوت گیتا میں مانتے, اگر آپ وید میں مانتے, آپ کو آخری اوتار کل کے اوتار میں ماننا ہی پڑے گا. پھر ہی آپ کہہ سکتے میں اصل بھکت ہوں بھگوت گیتا کا. وہ تو ہے ہی, آپ نے جو بتایا کل کے اوتار تو آنے والا آپ ہی ہے. مانتے کل کے لاسٹ اوتار میں آنے والا ہے. آ چکا ہے. اور اس میں لکھا تھا کل کے اوتار کی ماں کے نام کیا ہے؟ سمتی. سمتی کی معنی امن. عربی میں کہتے ہیں آمنہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تھا آمنہ. اس میں لکھا ہے کل کے اوتار چیپٹر نمبر, ابھی حوالہ بھی دے رہا ہوں میں, ٹائم مل رہا ہے نا. کل کے اوتار چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 5 شلوک نمبر 5 7 9 11 15. اس میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا نام ہے وشنو یاس. وشنو یاس مطلب خدا کا بندہ. عربی میں ترجمہ کریں گے عبداللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا عبداللہ. اس میں لکھا ہے وہ اسی جگہ میں پیدا ہوئیں گے جو امن کی جگہ ہے. ہم مانتے ہیں کہ مکہ ایک امن کی جگہ ہے. اس میں لکھا ہے کہ وہ اس فیملی میں پیدا ہوں گے جو اس علاقے کے امیر ہوں گے. ہم جانتے ہیں کہ قریش کے فیملی میں پیدا ہوئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں لکھا ہے کہ وہ 12ویں تاریخ مادھو کے دن پہ پیدا ہوں گے. وہ 12ویں ربیع اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہے. آگے آپ پڑھیں گے وید میں لکھا ہے کہ اس کے 4 قریب دوست تھے جس کا میں ذکر کیا ہوں. 4 قریب دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے جو حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی. میں اللہ بھی پلیز مول, اللہ تعالیٰ کی رحمت سب پہ ہو. کس کے بارے میں ذکر کرے؟ ان کو سب سے پہلی جو وحی آئیں گی وہ آئیں گی ایک غار کے اندر. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی وحی آئے غار ہرا میں. پھر وہ کریں گے ہجرت, نارتھ کی طرف پھر سے واپس آئیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی مدینہ جو نارتھ کے اوپر ہے پھر سے واپس آئے. میں تو 1 گھنٹہ صرف تذکرہ کر سکتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندو دھرم میں وقت نہیں ہے. تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے کیا اس کل کے اوتار میں؟ آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ میں تو قرآن 3 بار پڑھا ہوں صاحب, میں تو مانتا ہوں قرآن کو. وہ بات نہیں ہے. ماننا صرف ضروری نہیں, عمل کرنا ضروری ہے. میں کہوں گا میں خدا کو مانتا ہوں, خدا کی بات پہ عمل نہ کرتا ہوں تو بیکار ہے. میں کہتا ہوں میں میرے والد سے بہت محبت کرتا ہوں, والد کی بے عزتی کرتا ہوں, والد کی بات نہیں مانتا ہوں, والد سے بدتمیزی کرتا ہوں, تو کیا فائدہ؟ آپ سمجھ رہے نا؟ سمجھ رہا ہوں میں, لیکن آپ نے کچھ پہلے ہی ابھی 10-15 منٹ پہلے ہی آپ نے کہا تھا کہ جو بھی ہے قرآن ہے, وید ہے اور بائبل ہے, کہ جو اس میں لکھا ہوا ہے خدا نے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. تو میں اپنے اس سے عمل کرتا ہی ہوں. جو کچھ مانتا تو ہوئی خدا ایک ہی ہے کر کے, وہ تو مانتا ہی ہے. بالکل میں نہیں بول رہا کہ آپ کے لیے کوئی خدا الگ ہے, میرے لیے کوئی الگ ہے, یا عیسائی کے لیے کچھ الگ ہے. آپ سناتن دھرم کے ہیں, میں جانتا ہوں سناتن دھرم میں ایک خدا کو مانتے ہیں. وہ مانتے خدا کی پرتیما نہیں, عکس نہیں ہے, برابر ہی مانتے. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کل کے اوتار میں آپ میرے سوال کو گھماؤ مت. میں جانتا ہوں, نہیں ہے میں یہ جانتا ہوں سناتن دھرم کے بارے میں جانتا ہوں. پہلے سٹیج میں آپ پاس کر چکے, ایک خدا میں مانتے ہیں, بالکل صحیح. میں یہ بات جاننا چاہتا ہوں کہ اس خدا کے اوتار پیغمبر آخری پیغمبر میں آپ مانتے ہیں کیا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ میرا سوال ہے. یعنی محمد پیغمبر کو آپ مانتے کہ وہ آخری پیغمبر تھے کیا نہیں مانتے؟ وہ تو مانتا ہوں میں, مجھے معلوم ہے نا محمد پیغمبر آخری تھے محمد. وہ تو مانتا ہی ہوں. محمد میں نے آپ کے لیے سب کے لیے ہے نا. بالکل صحیح. کوئی دھرم کوئی ایک مذہب کا تھوڑی رہتا ہے, گرو تو سب کے رہتا ہے. وہ ایک مذہب کا تھوڑی گرو رہتا ہے کہ وہ ایک مذہب کے لیے, وہ سب مذہب کے لیے گرو رہتا ہے. تو مانتا ہی میں اس کو. بالکل صحیح. لیکن یہ کہنا کہ سب مذہب یکساں ہے ہو بہو, یہ صحیح نہیں. یکسانیت ہے, اسی لیے میں نے کہا یکسانیت پہ عمل کرو. آپ بولیں گے میں سب ہندو چیز پہ عمل کروں گا, کئی ہندو جاتے بت پرستی کرنے کے لیے, آپ نہیں کرتے, اچھی بات ہے الحمدللہ, اسی لیے میں آپ کو کنگریچولیٹ کرتا ہوں. آپ بت پرستی نہیں کرتے, میں آپ کو کنگریچولیٹ کرتا ہوں. میں کنگریچولیٹ کرتا ہوں کیونکہ سناتن دھرم بت پرستی نہیں کرتا ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ آدھے امتحان میں سفلتا پا گئے. ابھی یہ پوچھتا ہوں, جیسے آپ نے کہا آپ اگر
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मानते हैं तो उसके पैगाम पे अमल करना ज़रूरी है। सिर्फ पैगाम को पढ़ना ज़रूरी नहीं, पैगाम पे अमल करना ज़रूरी है। अगर मैं कहता हूँ मानता हूँ लेकिन अमल नहीं करता तो कोई फ़ायदा नहीं। तो ये होता है कि अपने मन से खुदा की बात जो आखिरी पैगाम है कुरान शरीफ और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना ज़रूरी है, फिर ही आप सही तरीके से मज़हब को पहचान सकेंगे। होप दैट्स द क्वेश्चन। नहीं